حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے اور صلاۃ والسلام نازل ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ عقیدے کا جو پچھلا درس ہوا تھا ہمارا، اس میں ہم نے یہ جانا تھا کہ اللہ کہاں ہیں، اللہ کہاں ہیں، اس سوال کا جواب ہم نے جانا تھا، اور اس کا جواب یہ ہم نے جانا تھا کہ اللہ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے، بلند ہے، اور اس سلسلے میں بہت ساری آیتیں پیش کی گئیں، بہت ساری حدیثیں پیش کی گئیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ آسمان پر ہے، عرش پر مستوی ہے۔ آج کے درس میں اسی سے متعلق ایک دوسرا سوال اور اس کا جواب ہم جانیں گے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث میں اس طرح کی عبارت، اس طرح کا جملہ، اس طرح کے الفاظ کہیں موجود نہیں ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ کہیں نہیں آیا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، ٹھیک ہے؟ لیکن کچھ آیتیں ہیں اور اسی طریقے سے کچھ حدیثوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ قریب ہے نا؟ اللہ ہم سے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اس طرح کی آیتیں اور حدیثیں ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے وعلیکم السلام کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے ہوا معہم اینما کانوا، اللہ ان کے ساتھ ہے وہ جہاں بھی رہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے ایک جگہ فرمان ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور اسی طریقے سے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ تو اس طرح کی جو آیتیں ہیں اور اس طرح سے کئی حدیثیں ہیں جن میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ سب کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ، سب کے ساتھ ہے۔ تو اس طرح کی آیتوں اور حدیثوں سے یہ دلیل پکڑی جاتی ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اس طرح کی آیتوں اور حدیثوں کا یہ مفہوم سمجھا جاتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، کیونکہ اللہ نے کہا اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں بھی رہو، اللہ تم سے قریب ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ موجود ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ یعنی اللہ تمہارے ساتھ موجود ہے، اللہ قریب ہے، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی اللہ موجود ہے۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ اس طرح کی جو آیتیں ہیں یا اس طرح کی جو حدیثیں ہیں جن سے کچھ لوگ اس مغالطے میں ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہیں، تو اس کا صحیح مفہوم کیا ہے، درست مفہوم کیا ہے۔ ہم آج کے درس میں یہ نہیں پیش کریں گے کہ اللہ آسمان پر ہے، عرش پر مستوی ہے، پچھلے درس میں تفصیل سے اس پر بات ہو چکی ہے۔ آج کے درس میں ہم بس یہ جانیں گے کہ اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے، اور اس کی کوئی صحیح اور
صریح دلیل موجود نہیں ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ سب کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ ہے اور اللہ قریب ہے، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، بلکہ اس طرح کی آیتوں اور حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ اپنے علم کے ساتھ ہے۔ اللہ کا علم ہر جگہ ہے، اللہ کا جو دیکھنا ہے وہ ہر جگہ ہے، اللہ کا جو سننا ہے یہ ہر جگہ، یعنی اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو سن رہا ہے۔ اللہ کی قدرت ہر جگہ ہے، اللہ کی تدبیر ہر جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مطلب ہے ان آیتوں اور حدیثوں کا۔ یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی ذات ہر جگہ پہ ہے، اللہ کی ذات آسمان پر عرش پر مستوی ہے، لیکن اس کی جو یہ صفتیں ہیں، علم، سمع اور بصر، یعنی جاننا، دیکھنا، سننا، اور تدبیر کرنا اور قدرت، اس اعتبار سے اللہ ہر جگہ ہے، لیکن ذات کے اعتبار سے اللہ آسمان پر عرش پر مستوی ہے۔ یہ فرق ہمیں کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی دلیل کیا ہے کہ ان آیتوں کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ علم کے اعتبار سے ساتھ میں ہے، ذات کے اعتبار سے نہیں۔ اللہ کا علم ہر جگہ موجود ہے، اللہ کی ذات ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ اس مفہوم کی کیا دلیل ہے؟ تو کہتے ہیں جن آیتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ساتھ ہے، انہی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد علم کا ساتھ ہے، تدبیر کا ساتھ ہے، نہ کہ ذات۔ جیسے مثال کے طور پر سورہ مجادلہ آیت نمبر 7 میں ہے، غور سے پورے آیت سنیے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ ان اللہ بكل شیء علیم۔ یہ پوری آیت ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جہاں بھی 3 لوگ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں تو وہاں چوتھا اللہ ہے، اور 5 لوگ سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں تو چھٹا اللہ ہے، اور اس سے کم ہو یا زیادہ اللہ ان کے ساتھ ہے، وہ جہاں بھی رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے اعمال کی انہیں خبر دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ مکمل آیت ہے۔ تو اس آیت میں جو آیا ہے کہ هو معهم اینما کانوا، جہاں بھی لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس ساتھ سے مراد علم کا ساتھ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی آیت کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی علم کا بیان ہے۔ اس آیت کی شروعات ہوئی الم تر ان اللہ یعلم، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا، تم نے نہیں سمجھا، کیا تم نے نہیں جانا کہ اللہ جانتا ہے؟ شروع میں بھی علم کا لفظ آیا، جاننے کی بات آئی کہ اللہ جانتا ہے، علم رکھتا ہے، اور آخر میں بھی ہے ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یعنی آیت کی شروعات بھی اللہ کے علم سے ہوئی اور اختتام بھی اللہ کے علم سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بیچ میں جو یہ آیا ہے کہ اللہ ساتھ ہے، اس سے مراد علم کا ساتھ ہے۔ آیت کے الفاظ خود ہی تفسیر ہیں دوسرے الفاظ کے۔ آیت میں جو یہ لفظ آیا ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، اس کی تفسیر ہو رہی ہے دوسرے الفاظ سے، علم والے الفاظ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ علم کے ساتھ ہے، نہ کہ ذات کے ساتھ۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے یعنی اس کا علم ہے ہمارے ساتھ، نہ کہ اس کی ذات، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں سورہ حدید آیت نمبر 4، هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج
فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا وہو معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں، پھر عرش پہ مستوی ہو گیا۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ آسمان پر چڑھتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی رہو، اور اللہ جانتا دیکھتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے تمہارے اعمال کو، اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو اس میں لفظ آیا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کیا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات تمہارے ساتھ ہے، یا یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا علم تمہارے ساتھ ہے، اللہ کا دیکھنا تمہارے ساتھ ہے؟ اس سے مراد ہے اللہ کا علم اور بصر، اللہ کا جاننا اور اللہ کا دیکھنا۔ اس لیے کہ آیت کے شروع میں بھی آپ دیکھیں آیا ہے یعلم ما فی الارض، ہے نا، یعلم علم سے ہے، کل ہی ہم نے پڑھا تھا علم اس نے جانا، ہے نا، تو وہی ہے یعلم، یہ فعل مضارع ہے، جانتا ہے، تو یعلم کا لفظ آیا۔ اور پھر آپ دیکھیں آخر میں بھی آیا واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر جو آیا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی رہو، اس سے مراد ہے اللہ کا علم تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ کی جو صفت ہے بصر، دیکھنا، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس آیت سے یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے کا مطلب ہے اس کی ذات تمہارے ساتھ ہے، بلکہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ کا علم تمہارے ساتھ ہے، اللہ کا دیکھنا تمہارے ساتھ ہے۔ تو یہ جو کہا واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم جو کہتے ہو، اس کو سنتا بھی ہے، اس کو دیکھتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے، اور اسے قدرت حاصل ہے تمہارے اوپر، اسے تمہارے اوپر قدرت حاصل ہے، یہ مراد ہے اس سے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں سورہ قاف کی آیت نمبر 16، اس میں کیا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ آیت کے آخر میں کیا ہے کہ ہم انسان کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ شہرک کس کو کہتے ہیں؟ گردن میں ایک نس ہے جو دل سے ملی ہوئی ہے، انسان کے دل سے بالکل ملی ہوئی ہے، وہ رگ یا وہ نس کہتے ہیں، تو ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ آیت کے آخر میں یہ ہے، لیکن آیت کے شروع میں کیا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور جانتے ہیں کہ انسان کے دل میں کون سا خیال گزرتا ہے، اس کو بھی ہم جانتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا، یہاں قربت سے مراد، قریب ہونے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا علم ہے۔ اللہ جو انسان سے قریب ہے، مطلب اللہ کا علم انسان کے ساتھ ہے، انسان جو کچھ بھی کرتا ہے، جو کچھ بھی سوچتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہاں بھی علم کا لفظ آیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں سورہ زخرف آیت نمبر 84 میں، یا چھوڑیں لمبا ہو جائے گا، اس طرح کی بہت جو بھی آیتیں ہیں جہاں یہ ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے یا قریب ہے، تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا علم تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی قدرت تمہارے ساتھ ہے، اللہ کا دیکھنا سننا تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی تدبیر تمہارے ساتھ ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو چلا رہا ہے، کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے اور جانتا ہے، اس کی تدبیر کرتا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو سن رہا ہے، یہ مراد ہے اس سے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اسی طرح سے آگے دیکھیے، یہ جو اللہ کا ساتھ ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس طرح کی جو آیتیں پیش کی گئی، اس سے مراد ہے عمومی ساتھ، اس کو کہتے ہیں معیت عامہ۔ مع مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساتھ، معکم یعنی تمہارے ساتھ، معیت عامہ اس سے مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے، اس میں مومن بھی داخل ہے، کافر بھی داخل ہے، نیک بھی بد بھی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کے ساتھ بھی ہے اور برے لوگوں کے ساتھ بھی ہے۔ معیت عامہ یعنی اللہ کا علم سب کے ساتھ ہے، صرف مومنوں کے ساتھ نہیں بلکہ کافروں کے ساتھ بھی، صرف اولیاء اور صالحین کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اعداء کے ساتھ بھی، دشمنوں کے ساتھ بھی۔ اس کو کہتے ہیں معیت عامہ، ہر چیز کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ، یعنی اس کا علم۔ ایک ہوتی ہے معیت خاصہ،
یعنی اللہ تعالیٰ صرف خاص لوگوں کے ساتھ ہے، اپنے اچھے بندوں کے ساتھ، اپنے پیارے بندوں کے ساتھ، متقی پرہیزگار اولیاء صالحین انبیاء و رسول کے ساتھ۔ اللہ کا یہ ساتھ کیا مراد ہے اس ساتھ ہونے سے؟ یعنی اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید، اللہ کی توفیق، اللہ کی ہدایت، اللہ کی رہنمائی، اللہ کی حفاظت ان کے ساتھ ہے۔ ہاں، چونکہ وہ اللہ سے قریب ہیں تو اللہ کی مدد بھی ان سے قریب ہے۔ اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، اللہ ان کی مدد کرتا ہے، اللہ ان کی تائید کرتا ہے، اللہ ان کی رہنمائی کرتا ہے، اللہ انہیں سیدھے راستے پر رکھتا ہے، اللہ ان کے اعمال کو درست کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، یہ مراد ہے اس سے۔ چنانچہ آپ دیکھیں اس طرح کی آیتیں، اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ پہلے تو کہا کہ اللہ سب کے ساتھ ہے، اور یہاں پر کہہ رہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو دونوں ساتھ میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں پر ساتھ سے مراد ہے مدد، ورنہ اگر ہم لیں گے کہ اللہ مطلب اللہ کی ذات ساتھ میں ہے تو پھر ان آیتوں کا کیا مطلب ہوگا؟ پھر کوئی فرق نہیں رہ گیا صابرین میں اور غیر صابرین میں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی علم کے اعتبار سے بھی ساتھ ہے، تدبیر کے اعتبار سے بھی، جو عام ساتھ ہونا ہے، دیکھنا سننا بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص معیت بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ مدد، حفاظت، تدبیر۔ ان اللہ مع الصابرین۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ سورہ انفال کی آیت ہے، آیت نمبر 46، اور یہ جو آیت ابھی پڑھنے جا رہے ہیں، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور جو نیک لوگ ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ یہ سورہ نحل آیت نمبر 128 ہے۔ یہاں پر جو ہے کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے اور محسنین کے ساتھ ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ یہی معیت خاصہ، علم کے ساتھ تو ہے ہی، اس کے علاوہ مدد کے اعتبار سے بھی، تائید کے اعتبار سے بھی، حفاظت کے اعتبار سے بھی۔ اسی طریقے سے دیکھیں سورہ توبہ آیت نمبر 40 میں، لا تحزن ان اللہ معنا، یہ کس نے کہا؟ یہ قرآن کی آیت ہے جس میں رسول نے جو کہا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کا بیان ہے۔ رسول نے کیا فرمایا جب کفار مشرکین دشمنان پیچھا کرتے ہوئے غار ثور جہاں چھپے ہوئے تھے ہجرت کے واقعے میں، آپ دونوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اگر یہ اپنے پاؤں کو نیچے دیکھ لیں تو ہم نظر آ جائیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو کیا مطلب اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ اللہ وہاں پر موجود تھا، مطلب اللہ کی مدد، اللہ کی طرف سے حفاظت، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ ان کو توفیق ہی نہیں ہوئی کہ نیچے دیکھ پائیں، اس طرح سے اللہ نے بچا لیا۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ حفاظت کرے گا۔ تو یہاں پر معیت سے مراد کیا ہے؟ خاص معیت، علم معیت عامہ کے ساتھ ساتھ معیت خاصہ مراد ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ طہ آیت نمبر 46 میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون سے علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ اننی معکما اسمع و ارا، یہاں پہ بالکل کلیئر ہے، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ جو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا نے اللہ تعالیٰ نے کہ تم دونوں جاؤ فرعون کے دربار میں اور ایمان کی دعوت دو، ہاں، تو کیا فرمایا؟ اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ فرعون کے دربار میں موجود تھا، یہاں پر یہ باتیں ہو رہی تھی، خود اللہ نے فرمایا کیسے ساتھ ہوں؟ اسمع و ارا، میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ مطلب کیا ہوا؟ یہاں پر مراد ہے کہ تم جاؤ، گھبراؤ نہیں، فرعون کے پاس جاؤ، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس بادشاہت ہے، اسے گھبرانے کی بات نہیں ہے، تم جاؤ ان سے بات کرو، واضح و نصیحت ان کو کرو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، جو کچھ ہوگا میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہاری رہنمائی کروں گا، یہ مراد ہے اس سے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کا علم بھی، دیکھنا اور سننا بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا مراد ہے؟ حفاظت، نصرت اور تائید۔ تو اس طرح کی جتنی بھی آیتیں ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ خاص معیت، معیت عامہ کے ساتھ ساتھ
یعنی اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں انبیاء اور صالحین، ان کے ساتھ اللہ کی معیت عامہ بھی ہے اور معیت خاصہ بھی ہے. لیکن جو دوسرے لوگ ہیں جو اس کیٹیگری کے نہیں ہیں تو ان کے ساتھ اللہ کی معیت عامہ ہوتی ہے. تو خلاصہ کیا ہوا؟ اللہ کے ساتھ ہونے کا اور اللہ کے قریب ہونے کا، اللہ کا علم، اس کی تدبیر، اس کا دیکھنا سننا، یہ معیت عامہ ہے. یا پھر معیت خاصہ یعنی اللہ کی نصرت، تائید، حفاظت، رہنمائی وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ پچھلے درس میں ہم نے کہا کہ اللہ جو ہے نا اوپر ہے، سب سے اوپر، آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے، اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ سب کے ساتھ ہے. تو دونوں میں تضاد ہو گیا، ٹکراؤ ہو گیا. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم سب سے جدا ہے، اوپر ہے، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. کیا مطلب؟ دونوں میں ٹکراؤ ہوا یا نہیں ہوا؟ نہیں ہوا. دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا. کیسے نہیں ہوا؟ ذات کے اعتبار سے اوپر ہے اور اپنی صفات کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے. ہاں. تو اگر کوئی یہ کہے، اگر کسی سے سوال کیا جائے اللہ کہاں ہے، تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ اللہ عرش پر مستوی ہے، آسمان پر ہے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ٹھیک ہے، تو کہیں گے یہ غلط جواب ہے. اور اگر تم اس سے مراد یہ لیتے ہو کہ اللہ کی قدرت ہر جگہ موجود ہے، علم ہر جگہ موجود ہے، تب تو ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ مراد لیتے ہو کہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے تو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. اب رہا یہ سوال کہ اللہ اوپر ہونے کے باوجود کیسے سب کے ساتھ ہے، تو ایسا ممکن ہے، ایسا ممکن ہے. اس میں کوئی تضاد اور ٹکراؤ نہیں ہے. اب اس کو ہم ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے؟ اچھی مثال دے سکتے ہیں. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ. اللہ کے لیے مثالیں پیش مت کرو، یعنی گھٹیا مثالیں، بری مثالیں جو اللہ کے شایان شان نہیں ہیں. اور دوسری جگہ ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. اللہ کے لیے اونچی مثال ہے، تو اللہ کے لیے بلند و بالا اچھی مثال دے سکتے ہیں. تو بات کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے مثال لیجئے سورج، چاند اور ستاروں کی. سورج، چاند اور ستارے یہ کہاں ہیں؟ اوپر ہیں یا ہمارے ساتھ ہیں؟ ہاں. تو یہ سورج، چاند، ستارے اوپر بھی ہیں اور ہمارے ساتھ بھی ہیں. نہیں ہیں، ہے اوپر، لیکن اس کی روشنی، اس کی کرنیں، اس کی گرمی، دھوپ، چاندنی، ٹھنڈک ہے نا، چاند کی ٹھنڈک ہم محسوس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہمارے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ یعنی آپ دیکھیں رات میں آپ نکلیں، آپ جہاں بھی جائیں ایسا لگے گا چاند آپ کے ساتھ ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی سعودیہ میں ہیں تو چاند میرے ساتھ ہے، آپ انڈیا میں ہیں تو چاند آپ کے ساتھ ہے، جبکہ چاند ایک اکیلا ہے اور وہ اپنی جگہ پہ ہے اوپر آسمان پہ، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے. تو مطلب وہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن اس کا اثر ہم محسوس کرتے ہیں. اس کی جو صفت ہے چاندنی، ٹھنڈک، اسی طرح سے سورج کی جو صفت ہے روشنی، کرن ہے نا، اور گرمی، اسی طرح سے ستارے کی جگمگاہٹ، روشنی. تو اسی طرح سے اس مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بلند ہے، لیکن اس کی یہ صفات ہمارے ساتھ ہم محسوس کر سکتے ہیں. اللہ کے علم اور اللہ کی نصرت، تائید وغیرہ، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک دوسری مثال لیجئے. مان لیجئے کہ آپ کے گاؤں میں، آپ کے وطن میں، آپ کے شہر میں آپ کے بھائی کے ساتھ، آپ کے دوست کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا، کیس مقدمہ، کچھ بھی مان لیجئے. ٹھیک ہے. اور آپ ان سے فون پہ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں. آپ سعودی عرب میں ہیں، آپ کا بھائی دوست انڈیا میں ہے، اور آپ یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں. کیا مطلب؟
مطلب یہ نہیں کہ آپ انڈیا میں اس وقت موجود ہیں، مطلب آپ کا سپورٹ موجود ہے، آپ کی مدد موجود ہے، آپ کی حمایت موجود ہے نا، آپ آپ کا سورس موجود ہے نا، آپ مدد کر سکتے ہیں مال کے ذریعے سے، اپروچ کے ذریعے سے، وغیرہ وغیرہ، یہی مراد ہوتا ہے نا۔ تو اسی طرح سے یہ جو کہا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی رہو، مراد اللہ کی یہ صفت ہے، علم، قدرت، تدبیر، اور اگر نیک بندے ہیں تو اس سے مراد نصرت، تائید، وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، ان دونوں مثالوں سے آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ کوئی ٹکراؤ اس بات میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اس کے باوجود ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے قریب ہے۔ ایک شوہر یہاں ہوتا ہے، اس کی بیوی ہوتی ہے انڈیا میں، اور وہ کہتا ہے کہ میں تم سے بہت قریب ہوں، کیا مطلب؟ مطلب محبت، الفت، محبت، یہ نہیں کہ جو ہے وہ اس وقت وہاں موجود ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ کی محبت ہمارے ساتھ ہے نا، اللہ کی قدرت ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی محبت ہم سے قریب ہے، اللہ کی رحمت ہم سے قریب ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت قریب ہے کس سے؟ محسنوں سے، نیک لوگوں سے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ ساتھ میں ہے اور اللہ قریب ہے، اس کا مطلب سمجھ گئے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کا علم ہر جگہ ہے، اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی نصرت اور تائید اگر نیک بندوں سے متعلق اللہ کا ساتھ مراد لیتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ آخر میں ایک بات کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کیا کوئی عقل مند انسان یعنی یہ سمجھ سکتا ہے، مان سکتا ہے، گوارا کر سکتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ ایک دانش مند، عقل مند انسان یہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے تو ہر جگہ میں پاک جگہ اور ناپاک جگہ دونوں آ جاتی ہے۔ تو کیا مطلب ہے آپ کا ہر جگہ موجود ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ناپاک جگہ پہ بھی موجود ہے، ہاں، اللہ شراب خانے میں موجود ہے، اللہ جوا خانے میں موجود ہے، اللہ طوائف خانے میں موجود ہے، اللہ حمام میں موجود ہے۔ سوچئے کتنی بڑی بات ہے یہ کہنا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اور یہ کہنا کہ اللہ ہر چیز میں موجود ہے، نعوذ باللہ۔ اس طرح سے بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں، یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ جہاں ہم رہنا پسند نہیں کرتے، موجود رہنا، وہاں اللہ کو ہم کیسے موجود مانتے ہیں؟ سمجھنے کی بات ہے۔ ہم بری جگہ پہ رہنا پسند نہیں کرتے، ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ ہمارا بچہ بری جگہ موجود ہو جائے، پھر اللہ کے بارے میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ ہر جگہ میں تو اچھی اور بری دونوں جگہ آ گئی۔ آپ تو صرف یہ نہیں کہتے ہیں کہ جب پوچھا جاتا ہے اللہ کہاں ہے تو آپ یہ نہیں کہتے ہیں اللہ اچھی جگہ موجود ہے، آپ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، تو ہر جگہ میں تو سب آ گیا۔ ٹھیک ہے، اور پھر یہ دیکھیں اللہ ایک ہے یا انیک ہے؟ اللہ ایک ہے نا، تو جب آپ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے تو پھر اللہ ایک کہاں رہا؟ اللہ یہاں پر بھی ہے، جبیل میں بھی، دمام میں بھی، خبر میں بھی، انڈیا، پاکستان، ہر جگہ موجود ہے، مطلب اللہ ایک نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جو ہر جگہ موجود ہے اس سے مراد اللہ کا علم ہر جگہ موجود ہے، اور اللہ کا دیکھنا اور سننا ہر جگہ موجود ہے، یہ مراد ہے، اللہ کی قدرت ہر جگہ موجود ہے۔ ورنہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے تو مطلب یہ ہو کہ اللہ ایک نہیں ہے، پھر ہے کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جب کرایا گیا تو اگر اللہ تعالیٰ مکہ میں آلریڈی موجود تھا تو اوپر آسمان پہ کیوں بلایا اللہ نے اپنے پاس؟ کیا اللہ مکہ میں بھی تھا اور دوسرا اللہ عرش وہاں تھا؟ سوچنے کی بات ہے۔ لہٰذا تو اس سے یہ لازم ہے کہ اللہ ایک نہیں انیک ہے، یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں اور پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، تو گویا کہ مطلب آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ مطلب کہ کئی حصے ہیں، نعوذ باللہ، کئی اجزاء ہیں، کئی عناصر ہیں، اللہ کا کچھ حصہ یہاں پہ کچھ حصہ وہاں پہ، جیسے کہ ان دونوں کا کہنا کہ ہر چیز میں موجود ہے، اس کا انش ہے نا، ہر چیز میں حلول اور اتحاد کیا ہوا ہے، تو اس طرح کی بات ہو جائے گی۔ تو اس لیے اہل علم نے کہا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اگر اس سے مراد یہ لیتے ہو کہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے تو یہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟
کفر ہے، اس لیے کہ آپ ان آیتوں اور حدیثوں کو جھٹلا رہے ہیں جس میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ آسمان پر ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث آپ نے سنی تھی، ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا کہ اللہ کہاں ہے، تو اس لڑکی نے جواب دیا کہ اللہ آسمان پر ہے۔ تو آپ خوش ہو گئے، آپ نے کہا کہ اس کو آزاد کر دو، یہ مومن ہے، ایمان والی ہے۔ تو یہ حدیث اور اس طرح کی جو آیتیں 7 جگہ کہا گیا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے 7 آیتوں میں، تو اس کا انکار ہو گیا، اس لیے یہ کفر ہو جائے گا۔ اس لیے اس طرح کا عقیدہ کیا ہو جائے گا؟ کفر ہو جائے گا۔ اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اور آخر میں ایک بات یہ کہ آپ یہ بتائیے کہ اللہ کی شان کس میں زیادہ عظیم اور بلند معلوم ہوتی ہے؟ اس بات میں کہ اللہ یہاں پر موجود ہے اور اس لیے اللہ سب یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جان رہا ہے، اس میں اللہ کی زیادہ شان معلوم ہوتی ہے؟ یا اس میں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے دور ہے، بہت دور ہے، عرش پر مستوی ہے آسمان، باوجود اس کے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جان رہا ہے؟ کس میں زیادہ شان بلند ہے؟ اس میں شان بلند ہے نا۔ اللہ کی قدرت دیکھو کہ اللہ وہاں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جان رہا ہے، جبکہ ہمارے بس میں یہ نہیں، ہم یہاں پہ ہیں تو ہم یہیں دیکھ رہے ہیں، یہیں سن رہے ہیں، یہیں جان رہے ہیں۔ تو اگر اللہ یہاں پہ موجود ہو اور یہاں کی بات کو دیکھ سن رہا ہے تو اس میں تو اتنی کمال کی بات نہیں ہوئی، بڑی بات نہیں ہوئی۔ یہ تو ہمارے آپ کے بھی ہے کہ ہم یہاں پہ ہیں تو ہم یہاں کی چیز کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جان رہے ہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہوئی؟ بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں ہے، پھر بھی دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جان رہا ہے۔ یہ اس میں اللہ کی شان اور اس کی عظمت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ معاملہ اور مسئلہ آپ لوگوں کے سامنے واضح ہو گیا ہوگا۔ لہٰذا آج سے آپ اپنا عقیدہ بنا لیجئے اور دوسروں کے عقیدے کی اصلاح کیجئے کہ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے، آسمانوں کے اوپر ہے اس کی ذات، اور اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ ہر جگہ اللہ کا علم موجود ہے، اس کی قدرت موجود ہے، اور اس کا دیکھنا، سننا اور جاننا، اور نیک لوگوں کے ساتھ اس کی نصرت، تائید، توفیق، تسدید وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ لفظ، یہ جملہ کہیں آیا ہی نہیں ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اور یہ جو آیا ہے کہ اللہ سب کے ساتھ ہے، اللہ قریب ہے، اس سے مراد آپ نے جان لیا کہ اس سے مراد ذات نہیں بلکہ علم ہے، قدرت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ جی، یہ بتائیے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، آسمانوں پر ہے، اور وہاں سے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جان رہا ہے۔ اس میں کوئی گستاخی ہے اللہ کے ساتھ؟ کوئی بے ادبی ہے؟ کوئی بے ادبی نہیں، کوئی بے حرمتی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی شان اور بلند ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس میں بے حرمتی ہے، گستاخی ہے، بے ادبی ہے اللہ کے ساتھ۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم سب کو صحیح عقیدہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح طور پر اللہ پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر طرح کے کفر سے، شرک سے اور بدعت سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔ صوفیزم کی